بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جو وفود آئے تھے ان کا ذکر کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عظمت خانہ کعبہ کی عرب کے دل میں بہت قدر تھی۔ عظمت جو تھی خانہ کعبہ کی عربوں کے دل میں بہت زیادہ تھی اور قدر تھی، اور تھوڑے دن قصہ اصحاب فیل کو گزرے تھے، یعنی جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے ابرہہ آیا تھا نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ لہٰذا عرب کا یہ اعتقاد تھا کہ اہل باطل کعبہ پر غالب نہ آئیں گے۔ بعد فتح مکہ کے سب عربوں کو اعتقاد حقیقت اسلام کا ہوا، اور فوج در فوج جو اہل عرب اسلام میں داخل ہوئے، اور قریات، بستییں اور قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں تو سیکھنے شرع اسلام کے بھیج دیتے، تو بھائی کچھ لوگوں کو وہ بھیجا کرتے تھے کہ وہ شریعت اسلام کے جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو جو ہے وہ سیکھیں۔ وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوتے تھے وہ ان کو وفد کہلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو یہ وفود جو ہے وفد کی جمع ہے۔ جس سال وفد بہت زیادہ آئے، یعنی سن 9 ہجرت میں، تو وہ عام الوفود کہلاتا ہے اسلامی تاریخ میں، یعنی وفدوں والا سال، عامانہ سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کی بہت خاطرداری اور توقیر کرتے تھے اور انعام دے کر رخصت فرماتے تھے۔ نیز عام اہل عرب اس کے بھی منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے کیا ہوتا ہے۔ قریش کے اسلام قبول کرنے سے بھی اور لوگ نرم ہوئے۔ اکثر وفود تبوک کے بعد حاضر ہوئے۔ اب بعد وفود کا ذکر ہم بعض فہرست کے طور پر ہم یہاں کرتے ہیں۔ ان کے قصے جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، آپ وہاں پڑھ لیجئے گا۔ تو ہم چونکہ مختصر جو ہے سیرت مبارک آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان ویڈیوز میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، وفد ثقیف، جن کا ذکر جو ہے غزوہ طائف کے ذیل میں آ چکا ہے۔ وہ لوگ خود حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے رمضان مبارک میں واپس ہوئے تھے، اور اسی ماہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے۔ نمبر 2، وفد بنی تمیم، یہ جن کا ذکر غزوہ طائف میں جو ہے گزرا ہے، ان کا ذکر وفد بنی تمیم۔ اقرا بن حابس وغیرہ یہ جو ہے اسی وفد کے اندر جو ہے یہ حاضر ہوئے تھے۔ نمبر 3، وفد طے، غزوہ تبوک سے پہلے جو ہے ان کا ذکر ہوا ہے۔ عدی حاضر ہو کر ان میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نمبر 4، وفد عبد القیس۔ نمبر 5، وفد بنی حنیفہ، ان میں مسلمہ کذاب بھی آیا تھا، جو نعوذ باللہ جھوٹا مدعی نبوت، اور ان میں بعضی لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور یہ لوگ سن 10 ہجرت کے اخیر میں آئے تھے۔ نمبر 6، دوسرا وفد طے، ان میں زید خیل آئے تھے۔ نمبر 7، وفد کندہ، ان میں اشعث بن قیس بھی آئے تھے۔ نمبر 8، وفد اشعریین اہل یمن۔ نمبر 2، وفد ازدان، ان میں سعد بن عبداللہ بھی آئے تھے۔ نمبر 10، وفد بنی الحارث بن کعب، ربیع ثانی یا جمادی الاولیٰ سن 10 ہجرت میں ہی آئے تھے۔ نمبر 11، وفد ہمدان۔ نمبر 12، وفد مزینہ۔ نمبر 13، وفد دوس۔ نمبر 14، وفد نجران۔ نمبر 15، وفد بنی سعد بن بکر، یہ آنے والے زمام بن سالبہ تھے۔ نمبر 16، طارق بن عبداللہ، ماں اپنی قوم کے آئے تھے۔ نمبر 17، وفد جو ہے تجیب، تا کے ساتھ ہے، تاجیم یا با، تجیب۔ نمبر 18، وفد بنی سعد ندیم، یہ قبیلہ خزاعہ سے تھے۔ نمبر 19، وفد بنی قزارہ، یہ تبوک کے بعد آئے تھے۔ نمبر 20، وفد بنی اسد۔ نمبر 21، وفد برا۔ نمبر 22، وفد عذرہ، سفر سن 9 ہجرت میں آئے تھے۔ تو 33، وفد 23، وفد بلی، ربیع الاول سن 9 ہجرت میں۔ 24، وفد ذی مرہ، یہ بھی آیا تھا ایک وفد۔ نمبر 25، وفد خولان، یہ شعبان میں سن 10 ہجرت میں آیا تھا۔
26 وفد محارب، یہ حجۃ الوداع کے ودا کے سال میں یہ آیا تھا۔ 27 وفد صدا سن 8 ہجرت میں یہ۔ 28 وفد غسان رمضان مبارک، اور 29 وفد سلامان شوال میں سن 10 ہجرت میں۔ نمبر 30 وفد بنی عبس۔ 31 دوسرا وفد از دانمین سوید بن الحارث آئے تھے۔ 32 وفد بنی منتفق، یہ جو ہے اس کا نام آیا ہے، تو یہ 32 وفد بھی ایک آیا تھا۔ اور 33 وفد، یہ وفد نخع، اور یہ آخری وفود ہے جو آیا تھا۔ زاد المعاد کے اندر جو ہے یہ سیرت کی کتاب ہے، تو آپ وہاں بھی یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے وفد تقریباً جو ہے 33 یعنی 33 کے قریب وفود کا ذکر ہم نے یہاں کیا ہے۔ تو یہ اتنے وفد جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں جن کے مقدر میں تھا وہ ضرور مسلمان ہوئے، اور جن کے مقدر میں نہیں تھا نعوذ باللہ وہ جو ہے اسلام کے بغیر رہ گئے، اپنی آخرت برباد کر گئے، اور جن کے مقدر میں تھا وہ اپنی قبر آخرت بنا گئے اور مسلمان ہو گئے، صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔